سو یس آپ ایک کیس میں بھی انوالو ہوئی تھی جس میں آپ نے ایک تصویر لگائی تھی بہت سارے پیسوں کے ساتھ یو کے میں گئی تھی. تو یہ بتائیں یہ آئیڈیا آپ کے تمہارے دشمن نے دیا تھا یا یہ اپنا ہی آئیڈیا ہے؟ یہ کیا تھا؟ اچھا جب میں کنٹروورسی چاہیے تھی, اٹینشن چاہیے تھا؟ مجھے نہیں پتا تھا. دیکھیں آپ کچھ بھی کر رہے ہوتے یا کچھ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کنٹروورسی بنے گی, وہ بعد میں بن جاتی ہے یا جو بھی. آپ اتنے بڑے تھپیوں کے ساتھ بیٹھی ہیں تو کیوں نہیں بنے گی کنٹروورسیز؟ لیکن آپ نے اس میں ایف آئی کو بھی کچھ بولا تھا, ایف آئی والے لوگ کو بھی. بالکل میں نے بولا تھا. تو یہ مجھے بتایا یہ تیر آپ خود مار کر خود ہی لینے کیوں جاتے ہیں؟ یہ کیوں ہے, ایسا کیوں ہے یار؟ وہ میں نے ایک میسج دینا تھا, وہ میرا بالکل ایک کلیئر میسج تھا. اگر کوئی بھی, بہت سارے لوگ ایسے تھے میری نظر میں جنہوں نے اس طرح کے کام کیے ہیں اور بہت ایزیلی کیے ہیں, تو میرا یہ تھا لوگوں کو الرٹ کرنا تھا کہ اس طرح ہوتے ہیں. اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے ایئرپورٹ پہ اتنی سختی ہوں گئی تھی, اتنا سب کچھ ہوتا تھا, اتنا لائک لوگوں نے کہ لوگ ایف آئی اے کے لوگ تھوڑے محتاط رہتے تھے کہ پھر اس کے بعد مجھ پہ بھی بڑی چیکنگ ہوتی تھی. میں جب بھی پاکستان آتی تھی تو جس طرح سے وہ میرا بیگ آپ کے اوپر انہوں نے ایک پراپر کیس بھی ڈال دیا تھا اور یہ ساری چیزیں. ایف آئی آر وغیرہ اپنے تھے نہیں, ایف آئی آر وغیرہ میرے اوپر نہیں ہوئی تھی. آج تک پاکستان کے اندر کوئی بھی ایف آئی آر مجھ پہ نہیں ہے. بٹ ایسے انہوں نے ایک کیس کیا تھا جس میں ایف آئی اے کے پاس گئی تھی اور عدالت میں سے میں نے رجوع کر کے اس کو میں نے جو ان کیک تھا اس کو میں نے ختم کرا دیا. تو وہ پیسے آپ کے تھے یا آپ کے کسی دوست کے تھے یا آئیڈیا کس کا تھا؟ مجھے آئیڈیا کسی کا نہیں تھا. وہ جو تمہارے دوست نے جس نے آئیڈیا دیا اس کو ابھی کر دو بلاک. نہیں, انہوں نے مجھے آئیڈیا نہیں دیا تھا, انہوں نے آ کے مجھے بچایا تھا. تو یہ بتاؤ یہ تھپیاں کہاں سے آئی تھی؟ آف کورس کسی کی تو ہوں گی نا. جب بندہ دیکھتا ہے بھائی یار تیرے پاس اتنے پیسے, ادھر آؤ, میں تصویر کسی کام کی تھی تمہاری اپنی. میری بات سنیں, اتنی اماؤنٹ تو آپ کی اپنی ہوتی ہے, آپ کہیں بھی بیرونی ملک جاتے ہو. میرا وہاں پہ چونکہ یو کے اندر جب میں گئی تھی تو میرا کچھ کرنے کا پلان تھا, تو اس کے لیے میں نے اماؤنٹ میرے پاس تھی تو میں نے ویڈیوز بنا دیا تھا. لیکن وہ چیز کوئی انلیگل اماؤنٹ نہیں تھی ایسی کہ جس پہ مجھے مطلب مجھ پہ کوئی کیس بنتا. اگر ایسا کچھ بھی ہوتا تو ظاہر ہے ابھی تک میں سائبر کرائم کے ہاتھوں میں ہوتی اور میرے اوپر کوئی کیس ہوتا, میرے اوپر کوئی ایف آئی آر ہوتی. تو اگر میرے اوپر کوئی ایف آئی آر یا کوئی کیس یا کچھ وہ نہیں ہے, میں بالکل آپ لوگوں کے سامنے ہوں اور کبھی جیل نہیں گئی, کبھی کچہری نہیں گئی, جو کہ ایک وہ ہے الحمد للہ. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیزیں سب کچھ لائک دیر آل کلیئر تھی. تو مجھے ایک بات بتائیں, آپ وٹ ڈو یو کنسیڈر یور سیلف ایز؟ اے کلاس انسٹاگرامر, انفلوئنسر, ٹک ٹاکر, ایکٹر, سنگر یا ہاؤس وائف؟ اے کلاس میں کبھی بھی خود کو نہیں رکھتی. میں نہیں سمجھتی کہ میں پرفیکٹ ہوں یا میرے اندر کوئی پرفیکشن ہے یا میں آپ کو اے کلاس رکھوں. میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ میں اے کلاس ہوں. میں ان چیزوں کی طرف جانے نہیں چاہتی. بس ہاں خود کو امپروو کرنے کے لیے اسٹرگل جاری رکھوں گی اور میری کوشش رہے گی کہ میں خود کو امپروو کر سکوں. لیکن اے کلاس, بی کلاس اور سی کلاس ان میں سے میں اپنے آپ کو کوئی بھی نمبر نہیں دے سکتی. نو بٹ نہ وہ اب یو ناٹ گیٹنگ اٹ. لائک واٹ آر یو؟ آپ ابھی ایک ہاؤس وائف ہے, آپ ایک انفلوئنسر ہے. دیکھیں اگر آپ سوشل میڈیا کے سے بات کریں گے تو میں الحمدللہ لوگوں نے مجھے اتنا تعظیم دیا یا لوگوں نے مجھے اتنا اس قابل سمجھا کہ میں نے ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ پروجیکٹ کیے, میں نے ایز اے برانڈ ایمبیسڈر کام کیا. میں نے کس برانڈ کے ساتھ کام کیا؟ لائک میں نے پاکستانی میں نے پاکستان سے باہر بھی کام کیا. ایون کہ ٹرکی میں پاکستان سے باہر ہی کیا ہے. ٹرکی میں جن لوگوں نے آپ کا شو کنڈکٹ کروایا تھا, آپ گئے تھے وہاں پہ, ایک ایوارڈ شو ہوا تھا, ان لوگوں کے ساتھ بھی میں نے کام کیا. میں کون سا کام کر رہی تھی انہوں نے بھی مجھے جو ہے تو ٹرکی کے اندر, مطلب میں خود کو بیس نہیں سمجھتی لیکن مجھے جتنے بھی ایوارڈ ملے شاید ان کی محبت ہے. واو. تو آپ کو کون سا ایوارڈ ملا؟ یو گاٹ ٹو ٹیل می. جس کنٹری میں بھی جاتی ہوں ان کے لیے کچھ بھی کروں یا کچھ انوگریشن تمغہ دے دیتے ہیں, وہ مجھے اس قابل سمجھ کے اگر مجھے اپنی کمپنی کی طرف سے کوئی بھی ایوارڈ دیتے ہیں تو وہ میرے خیال میں میرے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے. میں تو نہیں, یہ تو پھر آپ کو لوگوں سے کوشچن کرنا چاہیے کہ آپ کیوں دیتے ہیں. جیسے کہ میں نے ابو عبداللہ کمپنی کے ساتھ دبئی کے اندر کام کیا اور میں ایز اے برانڈ ایمبیسڈر تھی, اور دبئی کے اندر جس نوعیت کا میں کام کرتی تھی اس میں مجھے انٹرنیشنل سیلیبریٹی سے بھی ملنا پڑتا تھا. لائک گوئندہ لوگ, اس طرح کے لوگ آتے تھے, ان کے ساتھ ہم مل کے کام کرتے تھے. وہ تو اس میں بھی بڑا پاکستانی میڈیا نے وہ کیا تھا کہ یہ کون سا سٹارز ہیں, یا انہوں نے پاکستان کے اندر ایسے کون سے کارنامے کیے ہوئے ہیں کہ ان کو یہاں پہ اس لیول پہ ان کو پاپولیرٹی مل رہی ہے, یا میڈیا اٹینشن دے رہے ہیں, یا باہر کے مطلب یو اے کا جو میڈیا تھا اس پہ یہ آ رہے ہیں, پیج پہ آ رہے ہیں.
تو میں نہیں سمجھتی. اور ابھی ٹرکی میں جب میں رہ رہی تھی تو میں نے ٹرکی والوں کو نہیں کہا تھا کہ میں آپ لوگوں کے لیے کوئی انوگریشن یا کوئی بھی ایسے وہ کرتے ہیں. انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا, انہوں نے اپنی کمپنی کے ساتھ اٹیچ کر کے مجھ سے کام لیے اور اس کے بدلے میں انہوں نے ایوارڈ دیے. تو آپ کو ان سے کوشچن کرنا چاہیے. نہیں, اچھی بات ہے, ان سے وہ کرنا چاہیے. ڈفرینٹ ایوارڈز. مطلب ہاں فیم ابھی یو کے میں گئی تھی ریسنٹلی, تو یو کے اندر لائک مجھے اتنے چینلس کی طرف سے اور اتنے میڈیا ان کی پروڈکشن کی طرف سے وہاں پہ میں شوٹ کر کے آئی. وہاں پہ ڈفرینٹ کمپنیز کے ساتھ ڈفرینٹ اس کے ساتھ میں تو گئی, تو میں تو حیران ہی رہ گئی. میں تو گئی تھی, مطلب انہوں نے ایون کہ ویزا بھی ان کا سب کچھ ان کا تھا, میری رہائش میرا سب کچھ. تو کہیں پہ بھی وہ مجھے بلاتے ہیں کسی بھی پلیٹ فارم پہ, پاکستان سے باہر بیرون ملک میں, تو پھر مجھے نہیں پتا ان کو کیا ایسا لگتا ہے کہ میں ان کے لیے کچھ اچھا کام کر سکتی ہوں یا میں ان کو اچھا وہ کر سکتی ہوں. تو یہ میرے خیال میں ان کی محبت ہے یا اللہ کی کرم نوازی ہے. اس کے علاوہ اے کلاس, بی کلاس, سی کلاس کا کچھ نہیں کہہ سکتی. 1 منٹ میں آخری کھلاڑی کون؟ That's the catch. کسی بھی اینگل سے یہ نہیں کچے کیونکہ چھٹی کے بچے آپ سے اچھے. صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.